بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاطر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کی ان گنت تعداد بشمار خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہر دور کے ہر قسم کے مسائل کا حل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اندھے قتل آج بھی ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ دین اسلام نے اس کا حل کیا پیش کیا ہے۔ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص باب ہے قسامہ کا، 3532ویں حدیث کتاب میں اور دوسری ہے باب میں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال اصبح رجل من الانصار مقتولا بخیبر فانطلق اولیاؤه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا ذلك له فقال ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا. قال فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم فأبوا فواده رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. رواه ابو داود۔ معزز خاتم حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے۔ تفصیلی حوالہ اس کا کچھ یوں ہے کہ سنن ابی داؤد کتاب الدیات 9واں باب ہے، قسامہ میں قصاص نہ لینے کا بیان، 4524ویں حدیث ہے۔ اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح لغیرہ ہی کہتے ہیں، جبکہ شیخ زبیر لغی اس کو صحیح کہتے ہیں، اور یہ حدیث ہے بھی اللہ کی توفیق سے بالکل صحیح۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں بنتا ہے کہ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کا ایک آدمی یعنی صحابی خیبر میں قتل کر دیا گیا، تو اس کے ورثاء نے آقا علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس 2 گواہ ہیں جو تمہارے ساتھی کے مقتول ہو جانے کی گواہی دیں؟ تو انہوں نے اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر تو مسلمانوں میں سے کوئی نہیں تھا، ہاں یہودی کافی سارے تھے، اور وہ تو اس سے بھی بڑے جرم کی جرت کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو ایسا کرو کہ 50 افراد منتخب کر کے ان سے قسمیں لے لو۔ تو وہ ان پر راضی نہیں ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے اس مقتول کی دیت ادا کر دی۔ حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی اندھا قتل ہو تو جس پارٹی پر الزام ہو یا جس شخص پر الزام ہو، ان کے قبیلے میں سے، ان کی برادری میں سے 50 آدمی قسم اٹھا کر یہ کہہ دیں کہ ہم نے یہ قتل نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے مقتول کے ورثاء میں سے 50 افراد یہ قسم اٹھائیں کہ جی ہمیں یقین ہے کہ قاتل یہی ہے۔ اب اگر جن پر قتل کا مدعا ڈالا گیا ہے وہ تیار ہو جائیں تو دیت ان کے ذمے ہے، ورنہ پھر مقتول کی دیت بیت المال سے دی جائے گی، جیسا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ مسئلہ ایک بار پھر توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ اندھے قتل کی صورت میں 2 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل، مقتول کے ورثاء کسی آدمی یا کسی بستی یا کسی قبیلے یا کسی شخص پر یہ دعویٰ کر دیں کہ اس نے قتل کیا ہے، اور دعویٰ کرنے والوں میں سے 50 لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں کہ قاتل یہی ہے۔ اس کے بعد جن پر الزام ہے ان میں سے 50 لوگ قسم اٹھائیں، تو پھر تو دیت ہو گئی قاتلوں کے ذمے، ورنہ پھر اس کی دیت بیت المال سے دی جائے گی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
کہ ایک مسلمان کا خون شریعت کی نظروں میں کس قدر قیمتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک مسلمان اگر قتل ہو جائے تو بے شک قاتل نامعلوم ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا خون جو ہے وہ ضائع جائے۔ دو شکلیں ہوں گی، قاتل کا پتہ چلایا جائے گا، اور اگر قتل عمد ہے تو قصاص ہے۔ اگر قتل عمد ثابت نہ ہو سکے، جس طرح کی قسموں کا معاملہ ہے، تو پھر دیت ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو بیت المال سے اس کی دیت دی جائے گی۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔